ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا حصہ اول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ہے اللہ کے پیارے کلیم، اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر عتاب فرمایا کہ آپ نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہ لٹایا، کہ سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے، سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا عالم ہے، لیکن آپ نے یوں فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ارشاد باری تعالیٰ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، یعنی ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہے موسیٰ، مجمع البحرین میں، یہاں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے پروردگار، ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ایک زنبیل میں، ٹوکری میں مچھلی رکھ لو، تو جہاں وہ زندہ ہو تو وہاں ہی میرا بندہ موجود ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، وہ شاگرد یوشع بن نون ہے، کہ لا ابرح، کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ مجمع البحرین میں پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا سالہ سال چلتا رہوں، یعنی خضر علیہ السلام کی تلاش میں کئی سال چلتا رہوں، کئی سال لگ جائیں لیکن میں چلتا رہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں ایک مچھلی رکھی تھی، بنی ہوئی مچھلی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون سے سفر جاری ہوا، اور پھر راستے میں ایک چٹان پر آرام کیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے سر کے ساتھ اس چٹان پر ٹیک لگائی تو آپ سو گئے۔ یوشع بن نون یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹوکری سے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ دریا کے اندر چلی گئی، اور جس راستے سے گئی تو وہ سرنگ بناتی ہوئی، راستہ بناتی ہوئی آگے چلی گئی۔ تو اس پر یوشع بن نون نے بڑا تعجب کیا۔ علامہ قرطبی یہ لکھتے ہیں کہ تعجب اس لیے یوشع بن نون نے کیا کہ وہ مچھلی بنی ہوئی تھی اور آدھی کھائی بھی گئی تھی، لیکن پھر وہ زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہاں آب حیات کا چشمہ تھا، اس کے چھینٹے اس مچھلی پر پڑے، کہ جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یوشع بن نون یہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو سفر جاری رکھا، بقیہ رات اور آگے جو تھا دوسرا دن اس میں بھی سفر جاری رکھا۔ اور صبح کے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا وہ ناشتہ لاؤ، یعنی وہ بنی ہوئی مچھلی، کہ ہمیں تھکاوٹ پہنچی ہے۔ تو اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ جب ہم وہاں چٹان پر موجود تھے، وہاں آرام کر رہے، تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا کے اندر چلی گئی۔ تو یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی وَمَا أَنسَانِيَهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ،
کہ مجھے اس مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے شیطان نے بلا دیا کہ وہ تو وہاں دریا کے اندر چلی گئی تھی اور میں نے اس پر بڑا تعجب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل ہے، اصل ہم نے وہاں ہی جاننا تھا، وہاں ہی پہنچنا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے قدموں پر یوشع بن نون کے ساتھ وہاں مجمع البحرین میں پہنچے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور جس طرح مچھلی گئی تھی تو آگے جو سمندر تھا اس کے وسط میں ایک جزیرہ تھا، وہاں سیدنا حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے اور آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی، اور آگے جو باتیں ہوئیں وہ اگلے حصے کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سیدنا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔